حسین آج تک کسی یزیدی نے بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا کہ حسین من وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ نبیوں کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، بلکہ ایک بات کی اجازت دو تاکہ آپ کا لفظ دوبارہ ہو جائے۔ اس حدیث پہ بخاری سے ایک بات ہے، اس کے حدیث ہونے پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں، کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ نہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حدیث نہیں، سب نے مانا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی بیان کی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو جو چیز صحابہ بیان کرتے ہیں اب اس کو پھر غلط کہنا تو اتنا آسان ہے۔ پھر یہ ازواج نے بھی بیان کی، آل محمد نے، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ جامعۃ الازہر نے جہاں علم حدیث پہ بحث ہو رہی تھی، وہاں ایک افغانستان کے مولانا نے ایک نکتہ اٹھایا، اس نے کہا قانون حدیث کے مطابق حدیث تواتر بھی ہے، صحیح بھی ہے، مگر اس میں حسن کلام پہ بات اگر اس نے کہا کسی کو ناگوار نہ گزرے تو میرے دل میں چونکہ میں حدیث علم کا بہت بڑا ہوں، ایک بات کرتی ہے، توجہ چاہتا ہوں باقی علماء نے کہا بولو، اس نے کہا اس حدیث میں چونکہ رسول ہے نبی کلام کا، خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین وہ کلام ہوتا ہے جو تھوڑا ہو، قلیل ہو اور مدلل ہو، اور حسن کلام ہوتا ہے کہ ایک نام کو بار بار نہ لیا جائے، ایک بار نام لو پھر زمین سے کام چلاتے جاؤ۔ تو پیغمبر اگر یہ کہہ دیتے حسین منی وانا من ہو، میں کچھ کہنا تھا تو خدا جواب دے جانا، پیغمبر اگر یہ کہہ دیتے حسین منی وانا من ہو یا اپنا نام لے دیتے تو کیا کتنا خوبصورت کلام ہوتا۔ جب اس نے یہ کہا تو خدا کی قسم میرا سلام ہو عبدالکریم کو، عبدالکریم یمن کا عالم دین تھا، وہ اٹھا اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی تو نے یہ اصول تو یاد رکھا ہے، خیر الکلام ما قل و دل، مگر حضور پیغمبر کا یہ فرمان بھول گیا کہ انہوں نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار نکل جاتا ہے۔ تو پہلی بار نام حسین لینا ضرورت متکلم تھی، کلام کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے بارے بات کرنا چاہے اس کا نام لے۔ معنی میں پہلی بار پیغمبر کا کہنا آل حسین منی، یہ ضرورت کلام تھی۔ آگے پیغمبر کا پھر کہنا وانا من الحسین، یہ دوسری بار نام حسین لینا یہ محبت حسین ہے، یہ محبت حسین ہے۔ اور وانا من الحسین، میں نے کہا تھا نا اس سے مربوط دلیل دوں گا کہ یہ خون ہے، دونوں بار حسین۔ اچھا دلیل ذہن میں ہے کہ یہ خون ہے، نبی پسینہ ہے، بتاؤں کہ انبیاء سے افضل کیسے ہے یہ بات، آدم سے عیسیٰ تک، پھر بار بار کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ میں حسین سے، توجہ چاہتا اب جس سے نبیوں کا سلطان کہے میں اس سے، وہ آدم سے عیسیٰ تک کا سلطان ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری ہے اس حدیث کے لیے کہ یہ ماننا چاہیے۔ اچھا یہ کب فرمایا؟ جیسے میں نے ستر علیہ ختم نہیں کیا شادی، جیسے ختم تک ہوتا ہے نصیب اس میں اندر بے اور صورتہ مکل ہوئی، جیسے میں تو ریلیکس ہو کے بیٹھو، لڑائی آراز خوش ہو کے بیٹھو،
بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی اپنی پرابلم وغیرہ ہے بھی تو تم حسین کو خوشی سے بھولو، پرابلم رہ جائے تو مجھے پکڑ لے۔ اب آپ اپنے سارے حساب کتاب اگر جسم میں بیٹھ کے کرو گے تو پھر حساب ہی کرتے رہ جاؤ گے، تو جسم سے بے حساب لیتے جاؤ، جسم بے حساب لیتے جاؤ، خدا کی قسم بے حساب لیتے۔ میں خطابت نہیں جانتا اور بابا بے حساب ملتا، آگے یہ بات تو اجازت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بے حساب نہیں، یہ فطرت سے پوچھو، بابا فطرت سے پوچھو، جلے ہوئے پار ہیں کس نے جلائے تھے؟ کسی قاضی نے؟ کسی سپریم کورٹ کے جج نے؟ سپریم کورٹ کے جج کو سارے پر جلاتے نہیں، توجہ ہے، اگر ایک شہر کے جلاتے ہیں تو ایک شہر کے جوڑ دیتے ہیں۔ کس نے جلائے تھے؟ اللہ نے، مجھ سے پتہ ہے وہ بول رہے، کس نے؟ اپنے غضب سے اس کے پر جلا، سزا کس نے دی؟ گھبرا گئے وہ بابا، سزا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، سوچنے کا حق ہے کہ ساتھ کہہ رہے سردار ہم نے سنا ہے فرشتہ، فرشتہ ہوتا ہے معصوم، معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، اور سزا ہوتی ہے گناہ کا۔ سوچنے کا تو آپ کو حق ہے، مواقع نہیں ہے بھی فرشتہ، ہے بھی معصوم، گناہ اس نے نہیں کیا مگر اللہ نے جلائے ہیں پار۔ اب اس سے بڑا عادل کوئی نہیں، تو اس نے کیا کچھ نہیں، صرف سوچا تھا۔ سوال نہ ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ خطیب کی خطابت میں سوالات بھی ہونے چاہیے، جواب ہونے چاہیے، نکات ہونے چاہیے، ایسا ہے ایسے نکات ہونے چاہیے کہ جیسے وہ میرا برخوردار قصیدے میں وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا سمجھایا پڑا کہ حسن کو کہا مولا حسن کہ جاؤ تم عباس کا لباس لے کے آؤ، اور جن کا ساری زندگی عباس غلام رہے تو علی جیسا عادل امام ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت نوکر موجود تھے سفیر میں اور عباس قبول بھی نہیں کرتا کہ جن کا نوکر کہلانا عباس فخر سمجھے، ان کو کہے گا کہ مجھے تلوار اٹھا کر احتیاط سے بڑے بیداروں کو سنا۔ اب زمانہ چیز ہو گیا بابا، بدل نہیں ہے دنیا، اب وہ دور نہیں ہے کہ بات ہوئی اور حضرت نہیں، اب آپ کے کیمرے نبی رکھے تو آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو تم نے مانا ہے آل محمد کو، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتا جا رہا ایسے ایسے دنیا حسین کو مانتی جا رہی ہے۔ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ کوئی گوشت اٹھائے، لہذا میں اس کو کہ فرشتہ ہے، اللہ نے جلائے ہے پاک خب کتاب، یعنی کبھی کسی نے کہا ہے کہ فطرت سے وہ فرشتہ نہیں، فرشتہ تھا نا، آپ کسی کو کہنا تو ایک ہی کتاب، وہ کہتا ہے یار میں تو فرشتہ ہوں کہ میں کچھ نہیں نہ کرنا، اور یار میں تو سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں یار میں جھوٹ بول گیا وہ کہتا ہے یار میں تو فرشتہ، کیا مطلب؟ یعنی فرشتہ غلطی نہیں کرتا، تو اس نے بھی بیچارے نے کیا کچھ نہیں تھا، میں کہیں لے کے جا رہا تھا، چونکہ 3 شوال کی شب ہے، اگر آپ گھبرائیں نہیں، اور ہونا آخر تک جشن ہے، اگر آپ کا پوروں میں ختم پڑھوں تو وہ آج نہیں ہو سکتا، آخر تک میں نے جشن نہیں پڑھا،
فطرس. اس نے جب سلطان الانبیاء کی سواری کو آتا دیکھا تو اس نے نہیں کہا ما زمت مقام رسول وما کرمت مقام رسول. یہ اٹھنے سے پہلے اٹھ بھی رہا تھا کیونکہ سب اٹھ رہے, سوچنے لگا کہ میں بھی نور ہوں. اور یہ بھی نور ہے, کیا میرے اس کے نور میں فرق ہے؟ پر یہ سوچنا تھا. اللہ نے پاک لا کے پھینک دیا. بات نے سوچا ہے ان کی ہمشری کی اللہ کو سوچ بھی گوارا نہیں ہے, کچھ سوچے بھی. اچھا آگے آپ نہ پہنچتے تو بات کس میں چلا چھوٹی عدالت سزا دے شکدار اللہ کرے تو ملزم کہتا ہے پرواہ نہیں, اچھا وکیل کروں گا. سیون جج نے سزا دی ہے تو سیشن جج جو ہے توڑ دے گا, ختم کر. سیشن بھی باہر رکھتے پھر کہتا ہے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ بھی باہر رکھتے پھر کہتا ہے سپریم کورٹ. توجہ ہے. اور جب سپریم کورٹ بھی باہر رکھتے پھر امید کی ساری کرنیں ختم. ایک معمولی سی کرن ہوتی کہ شاید سربراہ مملکت اپیل مان لے. میں کچھ کہہ رہا تھا. اچھا اگر وہ بھی نہ مان لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے کہ اب مدعی مانے تو پھر معاف. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چیز سوال کے ہوتا ہے. میں تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں آیا اس کو. پھر کہتے ہیں مدعی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ سزا دی ہے اللہ کی عدالت میں. تو فطرس کو پتا تھا کہ اللہ سے بڑی کوئی عدالت بند ہے. مایوس بیٹھا ہے مگر آج کی شب جب پوری اللہ کی کائنات میں نور شبیر میں چمکا رہا اور فرشتوں کا نور مانگا پڑ گیا اور مبارک بادیے دے دے کے انعام لے کے جا رہے, تو میں لطف لینا ہو میرے ساتھ رہنا. فطرس نے صرف سوچا, اس وقت بھی سوچا تھا, آج بھی سوچا. سوچ مثبت ہو تو جزا فوراً. سوچ منفی ہو تو سزا فوراً. ان کے لیے سوچ مثبت ہو تو جزا فوراً. اس وقت سوچا تھا میں بھی نور, یہ بھی نور پا جاتے ہیں. آج اس نے سوچا کہ کاش میرے بھی پر ہوتے, میں جا سکتا ہوتا تو میں بھی زہرا کے در پہ جا کے آج اپنے مدعی کو مبارکباد دیتا. ادھر سوچا تھا کہ آواز کی بڑی جو حسین کے در پہ جانے کے لیے سوچے پہنچانا میرا کام ہے. بڑی مہربانی. تو زہرا کے در پہ آنے کا مسلمان سوچ تو صحیح, پہنچانے کا احترام اللہ کر دیتا. اٹھاؤ لے جاؤ, لے کے آئے. اللہ کے رسول مسکرائے, لطف لے آیا میرے خطر. فطرس آیا یا رسول اللہ مبارک. اللہ کے نبی بڑی پیار سے مبارک قبول کی. فطرس کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ پرواز چاہیے. آنے میں دیش دیے ہوئی محتاج تھا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں بہت جلدی آ گئے, ابھی کروڑوں تیرے پیچھے ہے. تو نے بہت جلدی سوچا آ گئے. کیا چاہیے؟ کہا آقا پرواز. اب دو روایتیں دونوں پر اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فطرس کے پروں کے ساتھ حسین کے جھولے کو نصب کیا. تو یہ علی اصغر کے جھولے سے شفا, یہ شبیر کے جھولے سے چلی ہے. باپ کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے, بیٹے کے جھولے سے گناہگاروں کو شفا. وہ کہتے
लगे अब कोई नहीं है। परवास करके पहले आसमान का फरिश्तों के दरमियान परवास की, वहां फिर चैलेंज दिया, कहता मन मिस्री फिर को और तुम में उम्मत जैसा है। पहले आसमान वाले कहते हैं अब कोई दूसरे आसमान पे नहीं चल, तीसरे पे नहीं चल, चौथे पे नहीं चल, पांचवें आसमान पे नहीं चल, छठे पे नहीं चल, सातवें पे नहीं चल, आदना पे नहीं चल, काबा हुसैन पे पहुंचो है। सब फरिश्ते जहां जहां से आवाज देकर कहता है ऐ फरिश्तों मान मिस्री फी को कोई तुम में मुझ जैसा है। जब सारे फरिश्ते आपकी तरह यक जमा हो गए, चुप हो गए, तो आपको कहते हैं हम में से तो कोई नहीं, मगर बता तो सही ये पाप, ये परवास, ये अंधारा, ये शान, ये शौकत, ये नूर के जलवे, ये जलालत, ये वजाहत, ये सब कुछ कहां से लाया है? लुत्फ लो जश्न हुसैन पर। आज कहता है अना अतीक़ुल हुसैन, हुसैन का आजाद करता गुलाम हूँ और मुसलमान को शगैरत ना जिस फरिश्ते को हुसैन आजाद करे, जब वो सब फरिश्तों को चैलेंज करता है तो उस होल की क्या शान बयान करो। एक रोज नबियों के शहंशाह ज़हरा के पापा हसनैन के नाम सैयद मुरसलीन मस्जिद नबी जुमे के खुतबे के लिए मिंबर पे तशरीफ फरमा और खुतबा शुरू कर चुके थे। वो फरमाते अचानक वो दरवाजा खुला कि जो खुलता ही मस्जिद की जानब था।
یا کبھی ناپاک